جہاں پر بلیک سٹون ہے. اس کے بعد یہ جو حصہ ہے خانہ کعبہ کا، یہ جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں حجر اسود جہاں پر بلیک سٹون ہے. اس کے بعد یہ جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں حاتم. یہ حصہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر ہی تھا. تو یہاں پر بھی اگر کسی کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. خانہ کعبہ پر یہ جو کپڑا ڈالا گیا ہے اسے کہتے ہیں کسوہ کلوتھ. خانہ کعبہ کے یہ 4 کارنرز ہیں اور ان چاروں کے الگ الگ نام ہیں. یعنی اس کارنر کا رخ جو ہے وہ یمن کی طرف ہے، یمن کی طرف ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں رکن یمانی. اس کا رکن کس کی طرف ہے؟ یمن کی طرف، اس لیے اسے کہتے ہیں رکن یمانی. اور اس کا رخ ہے ملک شام کی طرف، اس لیے اسے کہتے ہیں شامی کارنر. جو کارنر ہے اسے عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کا رخ عراق کی طرف ہے. خانہ کعبہ کا یہ جو دروازہ ہے اور حجر اسود اس کے درمیان کی جو جگہ ہے کہتے ہیں ملتزم. یہاں پر یہ ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر لوگ یہاں پر طواف کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں جا کر نماز نہیں پڑھنی ہے. اگر آپ کو یہاں جگہ نہیں ملتی ہے تو آپ حرم میں کہیں پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. یہیں پر ادا کرنا ایسے ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں بہتر ہے اگر آپ یہاں پر ادا کر لیں اگر آپ کو جگہ مل جائے تو. اگر لوگ طواف کر رہے ہیں تو یہاں پر لوگوں کے طواف کے درمیان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس بات کا خیال رکھیے گا، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے طواف میں رکا. خانہ کعبہ چھت کے اوپر 3 بیم بنائے گئے ہیں اور چھت کو سپورٹ دینے کے لیے 3 براؤن کلر کے لکڑی کے پلرز بنائے گئے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک لکڑی سے چھت کو سپورٹ دینے کے لیے 3 لکڑی کے پلرز بنائے تھے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کتنا خوبصورت کر کے ان کے اوپر سونے سے ان کو سجایا گیا ہے. اوپر بھی ان کے سونا لگا ہوا ہے، درمیان میں بھی سونا لگا ہوا ہے اور ان کے نیچے بھی سونا لگا ہوا ہے. اور نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 3 پلرز میں سے ایک اس والے پلر اور اس والے پلر کے درمیان ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کی ایک الماری سی بنی ہوئی ہے. اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 کنڈے ہیں، یہ دونوں کنڈے سونے کے بنے ہوئے ہیں. یہ اس کے یہاں پہ سائڈ پہ قبضے لگے ہوئے ہیں، یہاں سے کھلتی ہے. اس کے اندر خانہ کعبہ کی صفائی کا سامان رکھا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر کی صفائی کرنے کا موقع قسمت والوں کو ملتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی صاحب کپڑے سے پلر کو صاف کر رہے ہیں اور دوسرے بھائی صاحب نے برش پکڑا ہوا ہے. اور اس کے اندر بہت خوبصورت خوشبوئیں اور عطر رکھے جاتے ہیں. ایک بہت اسپیشل خوشبو ہے بخور، وہ بھی اس کے اندر رکھی جاتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر باؤل بھی پڑا ہوا ہے، تو یہ ایز اے ٹیبل بھی یوز ہوتی ہے. نیکسٹ دوستو آپ جو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کے اندر کے مناظر ہیں. آئیے خانہ کعبہ کے اندر موجود قیمتی اور خاص چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. اس میں 3 پلرز موجود ہیں جو عبداللہ بن زبیر کے زمانے سے لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر سونے کے کڑے لگائے گئے ہیں. ان پلرز کے اوپر کچھ سونے اور کچھ چاندی کے فانوس لگے ہوئے ہیں جو کہ صحابہ کے دور کے ہیں. پھر ان کے درمیان یہ ماربل کا باکس ہے جس میں خوشبو اور آئل کو رکھا جاتا ہے جو یہاں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کعبہ کے اوپر جانے کا راستہ ہے. اور آخر میں یہ ہے خانہ کعبہ کے مرکزی دروازے کی چابی.